السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ آرام کی قدر اسی کو ہوتی ہے جس نے کوئی تکلیف دنیا میں دیکھی ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بادشاہ کشتی میں سوار ہوا۔ کشتی میں ایک اجمی لڑکا بھی سوار تھا۔ اس لڑکے نے اس سے قبل کبھی دریا کا سفر نہیں کیا تھا۔ چنانچہ جب کشتی روانہ ہوئی تو اس نے رونا شروع کر دیا اور ڈر کے مارے اس کا بدن کانپنے لگا۔ بادشاہ چونکہ نازک طبع ہوتے ہیں، اس لیے اس لڑکے کے رونے سے اس کے سفر کا مزہ خراب ہو گیا۔ لوگوں نے بہتری کوشش کی کہ وہ لڑکا خاموش ہو جائے، مگر اس لڑکے نے رونا بند نہ کیا۔ ایک دانا شخص جو کشتی میں سوار تھا، اس نے بادشاہ سے کہا، اگر حکم ہو تو میرے پاس ایک ایسا طریقہ ہے، یہ لڑکا رونا بند کر دے گا۔ بادشاہ نے کہا کہ اگر کوئی ایسا طریقہ ہے تو وہ آزمایا جائے تاکہ اس لڑکے کا رونا ختم ہو۔ اس دانا شخص نے لڑکے کو پکڑ کر دریا میں پھینک دیا۔ جب اس لڑکے کے چند غوطے لگے تو اسے بالوں سے پکڑ کر واپس کشتی میں بٹھا دیا۔ وہ لڑکا اب چپ ہو کر ایک کونے میں نہایت اطمینان سے بیٹھ گیا۔ بادشاہ حیران ہوا اور اس نے اس دانا شخص سے کہا کہ تو نے یہ کیا کیا اور اس میں کون سی دنائی پوشیدہ ہے؟ دانا شخص نے جواب دیا کہ آرام کی قدر اسی کو ہے جس نے کوئی تکلیف دیکھی ہو۔ یہ لڑکا ڈوبنے کی تکلیف سے ناواقف تھا اور اسے کشتی کی قدر و قیمت کا اندازہ نہ تھا۔ اب چند غوطے لگانے کے بعد اسے کشتی کی قدر و قیمت کا اندازہ ہو گیا ہے۔ جنت کی حوروں کے لیے تو اطراف ہی دوزخ ہے اور دوزخیوں کے لیے وہ جنت ہے۔ جس کا محبوب اس کے پاس ہو، اس میں اور جو محبوب کی آمد کا منتظر ہو، دونوں میں بہت فرق ہوتا ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ اس حکایت میں بیان کرتے ہیں کہ نعمت ملنے پر اللہ عز و جل کا شکر ادا کرنا چاہیے اور مصیبت آنے پر بویلا نہیں مچانا چاہیے کہ یہ بھی اللہ عز و جل کی جانب سے ہے اور اس کے لیے ایک آزمائش ہے۔ اگر وہ اس آزمائش میں پورا اترتا ہے تو اس کے لیے بے شمار انعام و اکرام ہیں۔ انعام و اکرام کی قدر اسی کو ہو سکتی ہے جو کسی آزمائش کے بعد ان کا حقدار ہو، نہ کہ وہ جسے بغیر آزمائش کے انعام و اکرام سے نواز دیا جائے۔